الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچائی سچائی اختیار کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ نفع نقصان اپنی جگہ پر، کسی معاملے میں جھوٹ بول کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا تو اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ رب العزت کی خشیت اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھی بنو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچ بنو، سچائی اختیار کرو۔ سچائی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ آدمی برابر سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے، سچا، حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور، اور جھوٹ یہ غلط عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان الفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور غلط عمل جہنم کی طرف لے جانے والے۔ اور وہ برابر انسان جو ہے برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی سمجھ میں یہی چیز ہے، کسی آدمی کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا ہے، اور وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ چاہے جان چلی جائے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ ہی بولے گا، سچا آدمی رہتا ہے۔ ہمارے سماج میں بھی ظاہر ہوتے ہیں وہ لوگ کچھ ایسے۔ اچھا، جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ بھی ہے، یہ بھی جان لیجیے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ۔ آدمی اگر جھوٹ بولنے لگے نا تو بہت کچھ کرے گا وہ۔ ایک آدمی آیا، وہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اوپر اردو میں، میرے خیال سے دوسرے یا تیسرے حصے میں ہے۔ وہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میرے اندر 4 برائیاں، جھوٹ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، اور ایک کوئی اور بات کہی اس نے کہی، ان میں سے کوئی ایک برائی میں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ہاں، شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، اور جھوٹ بولتا ہوں، یہ 4 بیماری، 4 برائیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ شراب پینے کا جب لت ہوا تو اس کے بعد پھر اس نے بھر کے بھی ہے کہ پینے کے لیے بیٹھا، اور اس کے بعد پھر اس کے دل میں بات آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتا، صاف صاف کہنا پڑے گا کہ ہاں شراب پیا ہوں، تو حد جاری ہوگا۔ شراب کو ٹھکرایا، زنا کو ٹھکرایا، چوری کو ٹھکرایا، ایک برائی چھوڑا تو پتہ چلا کہ سب چلے گی۔ ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم سچائی کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیں۔ نماز پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ نماز پڑھا؟ ہاں پڑھا۔ صحیح ہے بھائی، سچ بولو نا۔ اور عمومی طور پر بچے خاص طور سے یہ جھوٹ کے کچھ زیادہ، اور یہی بچپن سے ہی معاملہ بگڑتا ہے۔ عمومی طور پر بچوں کے اوپر اتنا دباؤ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ بنائے دباؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیں، بچوں کے اوپر اتنا دباؤ نہ بنائیں کہ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ جو بات ہے سچ بات ہے، سچ بات کہہ دو۔ اپنے گھر کا ماحول کچھ اس طریقے سے بنانا چاہیے، ہمیں خود جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب کوئی آ رہا ہے، مان لیجئے کوئی آ رہا ہے دروازے پر کھٹکھٹا رہے، دروازہ کہاں کھٹکھٹانے کی نوبت آتی ہے، آج کے وقت تو موبائل عام ہو گئی، موبائل لے کر کے بیٹھے، اس کے بعد پھر وہ فون، کسی نے فون کیا اور اس وقت کہاں ہو؟ ہلو، ہاں مٹھوا ہن، گھر میں بچہ بیٹھا، وہ بھی سن رہا ہے کہ آپ گھر پر ہو، ہم کہہ رہے مٹھوا ہن، کیا معاملہ ہے بھیا؟ بچہ بھی تو یہی سیکھ رہا ہے، بچہ بھی تو وہی سیکھ رہا ہے، آپ سے دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے نا، وہی آپ سے سیکھ رہا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ جھوٹ بولیں گے، بچے سے کہیں گے سچ بولے، ہو ہی نہیں سکتا۔
آپ دھوکہ اور فریب کریں، بچے سے کہیں کہ ایمانداری برتے، سوال ہی نہیں اٹھتا، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بچے وہی اختیار کریں گے جو آپ کو دیکھتے ہیں۔ بچوں کی زندگی میں پہلا آئیڈیل باپ ہی ہوتا ہے، پہلا آئیڈیل باپ ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتے ہیں تو استاد ہوتے ہیں اور سماج ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن پہلا بچوں کے لیے پہلا آئیڈیل باپ ہی ہوتا ہے۔ اور جب جگہیے پر بینڈ لگا ہوا ہے تب کیا کریں گے؟ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ کی آفت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی پناہ حقیقت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایت آ رہی ہے کہ حضرت حسن سے، حضرت حسن بن علی ابی طالب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے کہ دع ما یربی کا، جس میں شبہ کا مادہ پایا جانا ہے اس کو چھوڑ دو۔ جھوٹ بولنا تو جانے دو، شبہ کا جہاں شائبہ پایا جائے آیا جائے اور شک و شبہ سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ آدمی صاف رہے نا بھائی، صاف رہے، کھلا بات کرے، واضح بات کرے۔ وہ لیب لاب جو ہوتا ہے نا، وہ ان کے منہ پر ان کا، ان کے منہ پر ان کا والا معاملہ، وہ عجیب طریقے کی بات ہوتی ہے۔ اور میں بتلاؤں آپ کو، یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ آیت المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، عہد و پیمان کرے گا اس کو توڑے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا لڑائی کرے گا تو فسق و فجور یا غلط بیانی کرے گا، گالی گلوچ دے گا، جس کو کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے۔ اور آگے چل کر کے پھر روایت کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو مذکورہ یہ علامتیں ہیں، یہ اگر سب کی سب پائی گئیں تو پورا منافق، اور اگر ایک نشانی پائی گئی تو منافق کی علامت پائی گئی۔ اب میں سرٹیفکیٹ تو نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی منافق ہے، کوئی کیا کوئی کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک علامت پائی گئی تو منافق کی ایک علامت پائی گئی، پورا منافق نہیں ہے، لیکن اگر تمام علامتیں پائی گئیں، جیسے 3 4، کسی روایت میں 3، کسی میں 4، تو 3 یا 4 علامتیں پائی گئیں تو پتہ چلا کہ پورا منافق ہے۔ اب کیا کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو تو سیدھی بات کرو، صاف بات کرو۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے اعمال میں اصلاح کر دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا، تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا رب العزت۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقط فاز فوزا عظیما، تو بڑی کامیابی اس نے حاصل کر۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے اوپر
سچائی کو لازم ٹھہرانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں سچائی اختیار کرنے اور اپنی زندگی میں سچائی کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں صحیح سوچ صحیح فہم عطا کرے. رب العزت ہمیں صحیح معنی مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.